بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 157۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے لیے سفر کرنے کا طریقہ۔ کتاب کے آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ محدث اور طالب حدیث کے آداب سے متعلق بے سے بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک اہم بیس حدیث کے لیے سفر الرحلہ الی الحدیث، اس کے بارے میں چند مفید باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مستقل نوع ہے اور اس نوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے چند مفید اور ضروری باتیں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وصفۃ الرحلۃ فیہ حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكسير المسموع أولى من اعتنائه بتكسير الشيوخ۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو حدیث کے سلسلے میں سفر کرنے کا طریقہ بھی پہچاننا چاہیے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے شہر کے محدثین سے حدیث کی ابتدا کرے، فیستوعبہ، اور اس کو مکمل طور پر حاصل کرے، ثم یرحل، پھر سفر کرے، فیحصل فی الرحلۃ ما لیس عندہ، اور سفر میں وہ چیز حاصل کرے جو اس کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو، اور اس کا اہتمام روایات کے زیادہ روایات کی حفظ اور حاصل کرنے کے ساتھ زیادہ ہو بنسبت زیادہ شیوخ سے استفادہ کرنے کے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لیے جو سفر اختیار کیا جانا چاہیے، ایک تو علم حدیث کے لیے سفر کرنا بھی چاہیے، اور یہ محدثین کے لیے لازمی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ حدیث کے لیے مشقت اختیار کرے اور وہ اس کے لیے سفر کرے، اور یہ عموماً ہوا بھی ہے۔ اس طرح محدثین نے حدیث کے لیے بہت زیادہ اسفار کیے ہیں، اور یہ محدثین کے عیوب میں شمار ہوتا ہے کہ اس نے اگر سفر نہ کیا ہو علم کے لیے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ پڑھا تھا کہ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے علم حدیث کے لیے سفر نہیں کیا، اس کے باوجود وہ بلند مقام کے پر فائز ہے۔ تو ورنہ علم حدیث کے لیے سفر نہ کرنا یہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے علم حدیث کے لیے زیادہ سفر نہیں کیا، اس کے باوجود بہت فاضل اور بلند مقام پر فائز ہے۔ پھر علم حدیث کے لیے سفر کا جو ضروری چیز ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے جہاں وہ رہتا ہے، اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، وہاں کے جتنے بھی بڑے محدثین ہیں اس سے علم حدیث حاصل کرے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا استیعاب کرے۔ تو یہ بے وقوفی ہے کہ وہ دوسری جگہوں میں حدیث کے طلب کے لیے جائیں اور اپنے شہر کے جو محدثین ہیں ان سے علم حاصل نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے جو اس کو نزدیک موجود ہے اس کے پاس اور اس سے علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے، تو سب سے پہلے ان سے ابتدا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ یہ جو علم حدیث سے متعلق آداب ہیں یہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس زمانے میں حدیث مدون نہیں تھی اور حدیث شخصیات کے پاس موجود تھی، تو اس کے لیے انسان سفر کرتا۔ اب جب کہ حدیث کتابوں میں آ گئی ہے، تو اب بھی کیا طالب علم کے لیے یہ آداب میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں کے لوگوں، اپنے قریبی لوگوں سے استفادہ کریں؟ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طالب علم کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے جگہ کے جو اہل علم ہیں ان سے استفادہ کرے، اور پھر جو زیادہ تعلیم ہے، ہائی تعلیم ہے، مزید تعلیم ہے، اس کے لیے آدمی سفر کرے۔ تو یہ عموماً آسان بھی ہوتا ہے۔ انسان جب ابتدا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک تو علم کا بوجھ ہوتا ہے اور پھر سفر کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ابتدائی درجوں میں انسان سفر کرے تو پھر وہ عمومی طور پر وہ انسان کے لیے صحیح نہیں پڑتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے پاس رہے، اپنے والدین کے پاس آئے جائیں اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرے۔ پھر جب منتہی درجے میں پہنچے تو پھر انسان سفر کرے
اور سفر میں پھر جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ حاصل کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جگہ کے محدثین سے ابتدا کرے اور ان سے تمام احادیث کا استیعاب کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ باقی ہو اور اس کے آگے سفر شروع کرے، بہتر یہ کہ ان کے تمام احادیث کو اپنے پاس محفوظ کرے پھر سفر کرے۔ پھر دوسرا جو ادب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں وہ چیز حاصل کرے جو اس کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔ اب یہ بے وقوفی ہے کہ وہ سفر میں بھی اسی چیزوں کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے اور تکرار میں لگا ہوا ہے، تو یہ مفید نہیں ہے۔ انسان سفر میں ہوتا ہے تو بہت مشقت اختیار کرتا ہے اور ہر وقت انسان سفر بھی نہیں کر سکتا، تو سفر میں وہ چیز حاصل کرے جو پہلے سے حاصل شدہ نہ ہو اس کے پاس، تو وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تکثیر مسموع کا اہتمام زیادہ کرے بنسبت تکثیر شیوخ کے۔ پہلے زمانے میں جب محدثین سفر کرتے تھے تو زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس زیادہ حدیث ہے، تو اس کے لیے وہ ایک آسان طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ بہت زیادہ اساتذہ سے استفادہ کرتے تھے، کچھ حدیث لے لیتے تھے اور اس طرح 150 1000 اس کے شیوخ ہوتے تھے اور لوگوں کو پھر فخر سے بتاتے کہ میرے اتنے شیوخ ہیں، اتنے اساتذہ ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ طریقہ علم کے لیے مفید نہیں ہے۔ زیادہ شیوخ سے پڑھنا یہ علم کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے پڑھنا یہ زیادہ مفید ہے۔ لہٰذا ایک شیخ کے پاس رہے تو اس کی تمام احادیث کا اعتناء کرے، تمام حدیث کا استیعاب کرے، پھر دوسرے شیخ سے وہ حدیث لے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح اس کو یعنی خیال رکھنا چاہیے، تکثیر مسموع کا خیال رکھنا چاہیے، تکثیر شیوخ کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ جو ادب ہے یہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس زمانے میں احادیث مدون نہیں تھی۔ آج کل کے زمانے میں تو تمام احادیث تمام مدرسے میں ایک طرح کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، تو اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی سفر کرتا ہے تو کوشش کرے کہ وہ اپنے زیادہ مدرسوں میں نہ پڑھے۔ اب مثلا ایک درجہ ایک مدرسے میں پڑھا، دوسرا درجہ دوسرے مدرسے میں پڑھا، تیسرے درجہ تیسرے مدرسے میں پڑھا، اب کسی استاد کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ انسان کم اساتذہ کے پاس پڑھے اور ان سے جو علم حاصل کرے وہ زیادہ علم حاصل کرے، تو اس سے ان استاد کے ساتھ تعلق بھی زیادہ قائم ہوگا اور استقامت کی جو صفت ہے وہ بھی آ جائے گی۔ تو کثرت شیوخ ہو، پھر ظاہر ہے جب انسان کے بہت زیادہ شیوخ ہوتے ہیں تو اس کا ادب احترام، اس کی عقیدت یہ بھی انسان کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے بہت زیادہ شیوخ ہوں گے تو اتنا اس کو کا جو ادب و احترام ہے، عزت ہے اور ان کی خدمت ہے وہ نہیں انجام دے سکے گا۔ چند اساتذہ بنائے اور ان سے گہرا تعلق بنائے اور ان کی صحیح طریقے سے خدمت کرے، ان سے اچھے طریقے سے استفادہ کرے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تیسرا جو ادب بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کا اہتمام تکثیر مسموع کے بنسبت تکثیر شیوخ کے بنسبت تکثیر مسموع یعنی تکثیر روایات سے ہو، زیادہ روایتوں کا سماع کرے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر حدیث کے لیے سفر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے شہر کے محدثین سے حدیث حاصل کرے پھر سفر کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سفر میں وہ حدیث حاصل کرے جو حاصل نہیں کی ہے، اور تیسرے نمبر پر کثرت شیوخ کی بنسبت کثرت حدیث پر توجہ دے۔ محدثین کی کئی حضرات سے یہ بات منقول ہے کہ وہ حدیث کے طالب علم کو حدیث کے لیے سفر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن احمد امام محمد رحمۃ اللہ کے بیٹے کہتے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی ایک شخص کو لازم پکڑے اور اسی سے علم حاصل کرے یا اس کو سفر کرنا چاہیے ان جگہوں میں جہاں علم موجود ہے؟ تو کہتے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اس کو سفر کرنا چاہیے اور وہ کوفیین، بصریین، اہل مدینہ، اہل مکہ تمام لوگوں سے حدیث حاصل کرے اور تمام لوگوں کو سونگے اور ان سے علم حاصل کرے۔ مسائل امام احمد بن حنبل اس میں یہ بات ہے۔ تو بہرحال انسان جب مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے پاس منفرد حدیثیں ہوتی ہے، منفرد علم ہوتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے اور بہت زیادہ اہل علم کا تجربہ حاصل ہوتا ہے ان کو۔ اور یہی بات شیخ ابراہیم اللاہم نے بھی کی ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس پر تنبیہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کی توجہ مسموعات کی تکثیر کی طرف ہو، اگرچہ وہ کم اساتذہ سے حاصل کرے، چنانچہ وہ اپنا وقت اسی مقصد میں لگائے اور کثرت شیوخ کی طرف متوجہ نہ ہو۔
کیونکہ کثرت شیوخ یہ مطلب شرعی نہیں ہے، اور اگر کثیر شیوخ سے انسان علم حاصل نہ کرے تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور پھر انسان فخر اور ریا سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ وجہ بتا دی تھی کہ کثرت شیوخ پہ انسان عام طور پر فخر کرتا ہے تو اس سے بھی انسان محفوظ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو کتاب ہے وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، خطیب بغدادی کی جو فوائد سے مالا مال ہے، اور یہ چھپی بھی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ کتاب ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔